بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ام سلمۃ رضی اللہ عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی بعد الوتر رکعتین رواہ الترمذی وزاد ابن ماجہ خفیفتین وهو جالس۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں، فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وطروں کے بعد 2 رکعت مزید پڑھتے تھے، اور اس حدیث کو ترمذی نے روایت کیا ہے اور ابن ماجہ نے کچھ الفاظ بڑھائے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان رکعتوں کو بیٹھ کر پڑھتے تھے اور مختصر ترین ہوتی تھی یہ نماز۔ ایک تو یہ بات اس حدیث میں خیال رکھنا چاہیے کہ پیچھے ایک روایت گزری ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وطرا، اپنی رات کی آخری نماز وطر کو بناؤ۔ تو اس پر اشکال ہوتا ہے کہ یہ جو 2 رکعتیں یہ پھر کس طرح وطر آخری ہوں گے؟ تو اس کا جواب یہ دیا ہے کہ یہ 2 رکعت جو ہے یہ مستقل اس کی حیثیت نہیں ہے، بلکہ وطروں کے تابع ہو کر یہ 2 رکعتیں ہیں۔ اس اعتبار سے پھر وطر اور یہ 2 رکعتیں یہ کل 5 رکعتیں بن جائیں گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیٹھ کر پڑھتے تھے، تو علماء اس طرف گئے ہیں کہ ان کا بیٹھ کر پڑھنا افضل ہے، بعض علماء، لیکن کچھ علماء فرماتے ہیں کہ ان رکعتوں کی یہ جو 2 رکعتیں ہیں یہ اگر کوئی بیٹھ کر پڑھے گا تو اس کو آدھا ثواب ملے گا، یعنی قیام بیچ میں سے رہ جائے گا۔ تو جس نماز میں سے قیام رہ جائے تو قیام کا ثواب نہیں ملتا، حالانکہ قیام بہت بڑا رکن ہے نماز کا۔ اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ صحیح مسلم میں ایک روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر نماز پڑھ رہے تھے۔ نماز سے فراغت کے بعد عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، ہم نے تو آپ سے کے بارے میں یہ سنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جو بندہ بیٹھ کر نماز پڑھے گا، خاص طور پر نفل نماز جو ہے، سنت موقدہ، واجب اور فرائض، وہ اگر بندہ بیٹھ کر پڑھے گا تو ان میں جو ہے وہ قیام فرض ہے، وہ فرض رہ جائے گا۔ تو یہ جو لوگ مطلب تھکے ہوئے ہوتے ہیں وہ بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ جو نفل ہے ان کے اندر قیام بھی مستحب ہے، اس وجہ سے رخصت دی گئی، خاص طور پر بوڑھوں کو اور عورتوں کو جو تھکے ہوئے ہوتے ہیں وہ اگر رات کو نماز پڑھنا چاہیں تو نفل بیٹھ کر بہرحال پڑھ سکتے ہیں، لیکن ثواب آدھا ملے گا۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میرا معاملہ اللہ کے نزدیک استثنائی ہے۔ استثنائی کا یہ مطلب ہے کہ میں بیٹھ کر بھی نماز پڑھوں تو مجھے پورا ثواب ملے گا، جبکہ باقی لوگ بیٹھ کر اگر نماز پڑھیں گے تو قیام چھوٹنے کی وجہ سے ان کو آدھا ثواب ملے گا نوافل کے اندر۔ تو اس پر علماء نے فرمایا ہے کہ لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان رکعتوں پر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا بیٹھ کر جو پڑھنا ثابت ہے، قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ لوگوں کے لیے اس میں الگ حکم ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے الگ حکم ہے کہ وہ بیٹھ کر بھی پڑھتے تھے تو پورا ثواب ملتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان احادیث پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔